रिटन फॉर्म में भी शेयर करेंगे, लेकिन एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा अहम है, मैं समझता हूँ कि उन्होंने हमारे ट्रेडिशनल कश्मीर पे जो स्टांस है वो अकॉर्डिंग टू द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन, अब ठीक हो गया, वो उसको सपोर्ट किया। और हमारी तरफ से जो हमारा रवायती जो कोर चाइनीज़ इंटरेस्ट है, वैल्यू सिस्टम है उनका, उसके लिए हमने अपनी पोजीशन को रीट्रीट किया। तो वो स्ट्रेंथनिंग जो हमारे रिलेशनशिप की है उसको हमें पता है रीजन में भी उसको ऑब्ज़र्व किया जा रहा है, बाकी आउटसाइड रीजन भी ऑब्ज़र्व किया जा रहा है। लेकिन ये जेस्चर को एग्जिबिट करना, डिस्प्ले करना, इट वाज ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस। उसके साथ साथ हमारी वहाँ पे केनियन प्रेसिडेंट के साथ, रशियन प्रेसिडेंट पुतिन के साथ, श्रीलंकन प्रेसिडेंट के साथ, इन सब के साथ काफ़ी फ्रूटफुल और कंस्ट्रक्टिव इंगेजमेंट्स हुई, न सिर्फ मेरी बल्कि पूरी की पूरी टीम की। और मैं यहाँ आपको बताता चलूँ कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब, हमारे प्राइवेटाइजेशन के, एनर्जी के मिनिस्टर, कॉमर्स मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर, हर कैबिनेट मेंबर ने अपनी अपनी जगह पर इनिशिएटिव लेड, इनिशिएटिव बेस कंट्रीब्यूशंस की। I was feeling कि I am in the midst and surrounded by one of the most effective individuals as my cabinet members. तो वो एक जो टीम का फ्लेवर था वो मिल रहा था। फॉरेन मिनिस्टर साहब ने पैलेस्टीनियन इशू पे जिस इफ़ेक्टिव अंदाज में जॉइंट को होस्ट किया सऊदी अरेबिया के साथ, जद्दा में जो कॉन्फ्रेंस थी, और पाकिस्तान की जानिब से जो इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशंस वहाँ पे थी मिडल ईस्ट के क्राइसिस में, वो वहाँ की, और फिर वो पूरी करने के बाद वो बीजिंग तशरीफ़ लाए। हमने मुख्तलिफ लीडरशिप के साथ मिडल ईस्ट की सिचुएशन को रेज़ किया, इंक्लूडिंग रशियन प्रेसिडेंट, चाइनीज़ लीडरशिप एंड श्रीलंकन्स के साथ, इवन केनियंस के साथ भी इस पे वो, बल्कि केनियन प्रेसिडेंट के साथ एक और आपकी ज़ाहिर है बरादरी के हवाले से ओवरऑल एक सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान के हैसियत से एक इम्पॉर्टेंट इशू था। अरशद शरीफ साहब के कत्ल केस को हमने परसू किया, रेज़ किया कि ये अपने जो लीगल कंक्लूजन है उसकी तरफ जाना चाहिए, और अगर कोई कल्प्रिट साहब की अथॉरिटी उसमें इन्वॉल्व हैं या कोई भी इन्वेस्टिगेशन आउटकम आपके पास है तो हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि हमारी तरफ ज़ाहिर है ये बड़ा डीप कंसर्न मौजूद है कि उस इवेंट का और उस इंसिडेंट का क्या हुआ। तो उन्होंने हमें रीअश्योर किया कि काफ़ी हद तक हमारी तरफ से इन्वेस्टिगेशन हो चुकी हैं, जो रिमेनिंग हैं वो भी कंक्लूड होंगी, और हम 2 विज़िट्स का उन्होंने हवाला दिया कि आपकी अथॉरिटीज़ हमारे यहाँ कर चुके हैं, और अगर मज़ीद भी होगा तो हम क्लोज कोऑर्डिनेशन में इस इन्वेस्टिगेशन में उनके साथ काम करेंगे। इसके साथ साथ जो चाइनीज़ मीडिया था उनके साथ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंटरेक्शन हुआ। एक चीज़ जो कॉमन मैंने पाई, और मेरे ख्याल में दोनों तरफ की लीडरशिप इस पे एग्री कर रही थी, कि हमारे या तो स्टेट ओन या इवन प्राइवेट मीडिया लिंकेजेस बड़े पुअर हैं। हम मेरे ख्याल में तमाम लोग यूरोप, अमेरिका, जीसीसी, बाकी तमाम ऑस्ट्रेलिया, जापान तक भी शायद हमारे लोगों की एक्सेस भी है, हमारे लोगों का इंटरेक्शन भी है। अगर कहीं नहीं है तो वो चाइना में। पीटीवी का कोई एक सेंटेंस मुझे चाइनीज़ लैंग्वेज में प्रोग्राम तो छोड़े कोई अटरेंस नहीं है, जब हम एक दूसरे की ज़बान ही नहीं समझते हैं, जब हम एक दूसरे के इलाकों का हमें नहीं पता। मैं समझता था कि उरुमची जो है ना वो कोई 18वीं सदी। वज़ीर-ए-आज़म प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब इस्लामाबाद में ही चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो तकरीब से खिताब कर रहे हैं। Our aim was to reach a consensus on election dates, not only for the province Pakhtunkhwa, not only for the province of Punjab, but also for the general election. Unfortunately, the events of May 9th stymied these efforts. And today, we find ourselves
where we are. Let us be clear, ladies and gentlemen, elections delayed are elections denied. The only path forward is for the Election Commission of Pakistan to immediately release the date of the election and the schedule of the election without any further delay. Given the events that we witnessed over the weekend, I trust there shall be no further delay. It is only through a free, fair, and impartial election where all contenders have a level playing field, an equal playing field, where the citizens of Pakistan are allowed to exercise their vote, exercise their right in choosing their leaders, that we will be able to move forward. When I was Foreign Minister of Pakistan, I met with a prominent foreign minister from a country where they don't have elections. They don't understand elections. And I was asked, what are these elections? Why do you need elections? And I explained that the people of Pakistan are a very emotional people. हमें अपना भड़ास निकालने के लिए ये इलेक्शंस बहुत जरूरी है. मेरा शक्ल आपको पसंद ना आए, 5 साल अगर मैंने कोई गलती की, कोई जुल्म किया, तो पाकिस्तान के अवाम के पास वो एक ही दिन है कि मुझसे हिसाब लिया जा सकता है. और इसलिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात है, इसलिए ये जो आईन हमें इलेक्शन का हक देता है वो कायदे अवाम का दिया हुआ बनाया हुआ आईन है. इसलिए कि इस आईन की बहाली के लिए शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने अपना जान की कुर्बानी दे दी. इसलिए कि सदर जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 18वीं तरमीम की सूरत में इस आईन को बहाल करके शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के 30 साल की सियासी जद्दोजहद को, वो नामुकम्मल जद्दोजहद को मुकम्मल कर दिया था. अब मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, मैंने तो मुतालबा करना है कि इलेक्शन करो, फौरी करो, डेट दो, स्केड्यूल दो. मगर हम चाहते हैं, डिजायर ये है कि इसके बजाय कि कोई और इदारा हुक्म दे कि इलेक्शन कमीशन अपनी तौर पे अपना कानूनी और आईनी जिम्मेदारी मुकम्मल करके ये काम खुद कीजिए. Now let me go back to the judiciary, Supreme Court bar. I expect that in interpreting the Constitution, the judiciary will expand the powers of all democratic institutions, not merely its own. We have, however, witnessed that in interpreting the Constitution in the past, the judiciary has enhanced only its own powers and undermined that of other institutions. We value the independence of the judiciary. It is a cardinal principle of a democratic society. However, I sometimes feel that the independence of the judiciary has taken far too far to mean its independence from the law and the Constitution itself. We believe in accountability of all under the same law by the same institutions. Independence of the judiciary should not mean its independence from accountability. A reference was filed by over 100 civil society representatives from all walks of life against
a Chief Justice of Pakistan while he was holding office. The reference was not heard by the Supreme Judicial Council for as long as the Chief Justice held the office of Chief Justice. When he retired, the reference was returned to the petitioner as having become infructuous. This raises some serious questions about accountability, particularly because honorable judges are so fond of claiming and proclaiming their fondness for accountability, particularly when it comes to civilian political leaders. कहते हैं कि एहतसाब होना पड़ेगा. हर वज़ीर आज़म ने अपने आप को इस इदारे के सामने एहतसाब के लिए पेश किया है किसी न किसी सूरत में. तो फिर one would imagine that the honorable judges would be the first to present themselves for accountability before their own accountability institutions. Here I would like to make mention of more recent developments that have raised our hopes. Members of the bar may or may not agree with me, but the recent decision on the Practices and Procedures Act have raised the hopes of Parliament. When President Zardari went from being the most powerful civilian president in the history of Pakistan, having inherited all the powers from a dictator who has usurped those powers from the parliament, from the prime minister, and he went from being the most powerful president, civilian president in the history of Pakistan, to the most ceremonial president in the history of Pakistan. When he gave his own powers back to Parliament, gave his own powers back to Prime Minister. तो वो एक हाई पॉइंट था पाकिस्तान की जमहूरी सफर में. तो वैसे ही, now when we see that the full court bench has given hope that Parliament's power, domain to legislate will be protected, even if it means that the sitting Chief Justice is to share his powers as master of the roster with fellow senior judges, is an encouraging sign for the future of the judiciary and for the future of Pakistan's democracy. The procedure for the appointment of judges also needs to be reviewed. The present procedure, which under the President, the Prime Minister, and Parliament have become all but a rubber stamp, and as post offices, has raised the criticism of a judiciary, of the judges, by the judges, and for the judges. This does not augur well for the image of our judiciary. Similarly, the contempt law also needs to be revisited. The dignity of honorable judges must rest on foundations that are surer and more solid than the contempt law. Respect for judges must be inspired by their judgments, by their conduct, and not by fear of any contempt law. A great challenge we face in the realm of rule of law and human rights is the enforced disappearances of citizens with impunity. The Commission on Enforced Disappearances has unfortunately failed miserably. Not one perpetrator of crime has been prosecuted thus far, and this is not acceptable. Another great challenge is the manipulation in elections and power transfer. Indeed, manipulated power transfer lies at the root of political instability. And as mentioned earlier, the election schedule must be announced immediately and a level playing field
be ensured for all political parties. I would like also to say a few words about the presidential reference in respect to the judicial murder of Shaheed Zulfikar Ali Bhutto. The reference is pending for almost a decade before the Supreme Court. In this golden jubilee year of the Constitution, is it too much to ask that the reference in respect of the political leader who gave us the country's first unanimous constitution is heard without further delay and justice is done, even if posthumously? They say that history repeats itself. First is a tragedy, and then is a farce. Shaheed Zulfikar Ali Bhutto को शहीद किया था. शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 30 साल सियासी जद्दोजहद की उस आइन के बहाली के लिए और अपना वालिद के लिए, कायदे अवाम के लिए इंसाफ दिलाने के लिए. शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो खुद शहीद हो गए. ना वालिद को इंसाफ मिला और अफसोस के साथ ना हम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को इंसाफ दिलवा सके. फिर सदर ज़रदारी ने 2011 में रेफरेंस फाइल किया. इंसाफ नहीं मिल सका. 2018-19 में मैं खुद पिटिशन लेकर आया कि मुझे इस केस का पार्टी बनाया जाए और रेफरेंस फौरन जो है वो सुना जाए. आज 2023 में मैं आपके सामने. अब I don't know at what point this tragedy became a farce, but it most certainly is a farce. Finally, ladies and gentlemen, I believe that Pakistan is stuck in a rut. And if we continue down this path, we are doomed. Doomed to repeat history, doomed to perpetuate a tragedy, and doomed to make a farce out of this country, out of its constitution, out of its democracy, out of its people. Throughout our history, we have oscillated between outright dictatorship, controlled democracy, or confrontational democracy. Dictatorship speaks for itself. Controlled democracy, party-less elections की जो गवर्नमेंट IJI किसी को याद है तो वो भी गिन ले. और हाल ही में जो हमने सब कुछ देखा है. और this is what I call the old way of doing politics. The tried and tested way, which has been proved that when you compromise on democracy in any way, shape or form, the country suffers, the people suffers, the economy suffers. But there is a fourth way, the way of consensus, a consensus democracy. And for short spouts, for little windows, हमने ये consensus देखा है और साबित कर दिया है. जब ये हम consensus सियासत करते हैं, consensus जमहूरियत करते हैं, तो फिर हम कामयाबी भी हासिल करते हैं. हमने उस consensus democracy को 1973 में 1973 कॉन्स्टिट्यूशन की सूरत में देखा था कि सरजमीन बेआइन को आपने आइन दिलवाया. हमने इस कंसेंसस डेमोक्रेसी को चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में 18वीं तरमीम की बहाली में पहले NFC अवार्ड 7th NFC अवार्ड की सूरत में एंड इवन नेशनल एक्शन प्लान और दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का मुकाबले करने में की सूरत में हमने ये कंसेंसस डेमोक्रेसी को छोटे विंडोज के लिए शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम के लिए हमने एक्सपीरियंस भी किया है. एंड इट इज इन दिस वेरी स्पिरिट of
consensus building, consensus democracy, that Pakistan's democracy will not only survive, but it will thrive. And we will need this consensus within all institutions, within the institution of parliament, within the institution of the judiciary, in all institutions, इस consensus को हमें कायम करना पड़ेगा. ना सिर्फ within institutions, but between institutions also. ये consensus हमें पैदा करना पड़ेगा, पार्लियामान और जुडिशरी के दरमियान और बाकी के अदारों के दरमियान भी. हमें और यही कंसेंसस हमने कायम करने की कोशिश की. यही कंसेंसस ही सोच था जिसकी वजह से हमने पीडीएम के साथ दिया, जिसकी वजह से वजीर बना कि हमने तो सारे जो पुराने बुराइयां थे उनको दुरुस्त करने थे. सिलेक्टेड राज को खत्म करके हमने तो जमहूरियत को बहाल करना था. सारे सियासी जमातें मिलके हमने तो वोट को इज्जत भी दिलवाना था, पार्लियामान की इज्जत को भी दिलवाना था, आइन के मुताबिक चलना था, सारी गैर जमहूरी ताकतों को दिखाना था कि कैसे जमहूरी हुकूमतें कायम करते हैं, कैसे कंसेंसस के साथ मिलके पुराने मुखालिफ साथ मिलके भी जो है जमहूरियत की तरक्की के लिए, आइन की तरक्की के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए साथ मिलके काम भी कर सकते हैं. अगर इस एक्सपीरियंस के बाद अब मुझे पता चला है कि दैट फ्रेज, एक फ्रेज है अंग्रेजी में कि the road to hell is paved with the best intentions, तब मुझे समझ आ गया है इसका मानी क्या है. हमने तो पार्लियामान का जो अवाम का एतमाद है उसको बहाल करना था. रातों रात सारे इंस्टीट्यूशंस न्यूट्रल हो रहे थे. वाह जी वाह. Anyway, मैं मायूस नहीं हूं, काफी कुछ सीखा हूं, मगर मायूस नहीं हूं. And on the 50th Golden Jubilee, ये तो नहीं कह सकता हूं that our democracy is stronger today than it was yesterday, but इतना हमें वादा करना पड़ेगा पाकिस्तान के आने वाले नस्लों को that their tomorrow will be better than our today. The old politics of hyper-partisanship, hyper-polarization must end. जैसे मैंने कहा था, within parliament, within society, within judiciary, within the bar. ये hyper-partisanship, hyper-polarization, उसकी वजह से हम एक दूसरे को से बात करने नहीं चाहते, शक्ल देखना नहीं चाहते. इस सियासत को खत्म करना पड़ेगा. अगर we want to become a just society, then we have to leave space for differing opinions. We must use parliament, use the judiciary and other such institutions or other such bodies to forge consensus in order to resolve problems, not as bitter partisan arenas for us to create problems. We owe it to the people of Pakistan to start functioning as a modern country with a functioning governance system, with a functioning parliament, with a functioning judiciary, with a functioning constitution, with a functioning democracy. We owe it to the people of Pakistan. And there'd be no better way than to celebrate our Golden Jubilee than delivering on these promises to the people of Pakistan. Let's end the old, stale politics of the past and embrace a new politics of consensus. आप सबका बहुत शुक्रिया. Thank you. बहुत शुक्रिया.
ان کے ساتھی تھے وہ ان کو اپنے جانا چاہ رہے ہیں تو ہم اپنے ملک میں ٹرانزٹ سٹیٹس ان کو نہیں اویلیبل کریں گے؟ کیا وہ اللیگل ہیں؟ وہ اللیگل نہیں ہے، وہ تو یہاں پہ رجسٹر ہو گئے ہیں، ان کی لوکیشن کا ہمیں پتہ ہے، ان کی فیوچر ڈیسٹینیشن کا ہمیں پتہ ہے۔ ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں ان افغانز کی جو غیر قانونی طور پہ 40 سال سے 45 سال سے یہاں مقیم ہیں، اور وہ بھی ہمارے دشمن نہیں ہیں۔ ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ وہ واپس جائیں، اپنے ملک سے پاسپورٹ ایشو کرائیں، اپنے ملک سے ویزا لے کر آئے، ہماری طرف آئیں، ہماری جو موومنٹ ہے وہ ریگولیٹ ہو جائے۔ یہ جو irregular انٹریکشن ہے بٹوین دیز ٹو اسٹیٹس فار لاسٹ 5 decades وہ ختم ہو۔ اگر اپنی آبجیکٹیو جو ہے ہمارا جو مقصد ہے وہی لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا تو میرے خیال میں ہماری بھی کوتاہی ہے، ہماری بھی نالائکی ہے، اور جو سمجھنا جن کو چاہیے ان کے پارٹ میں بھی کمزوری اور کمی ہے۔ یہ کمیونیکیشن کا گیپ ہے۔ یہ سوال کا اس لیے بنیاد نہیں بنتی، یہ ہمارے بین الاقوامی اور جو قومی تقاضے ہیں ان کے تحت ہم نے یہ فیسیلیٹیشن کرنی ہے۔ ہم نے صرف ان کو یہ ضرور کہا ہے کہ آپ نے جن کو لے کے جانا ہے وہ ٹائم سپین ہمیں بتائیں، کب وہ جائیں گے، کہاں جائیں گے، اور انشور کریں کہ جن کو آپ نے اس کیٹیگری میں رجسٹر کیا ہوا ہے اس ٹائم سپین میں اس کی امپلیمنٹیشن ہو جائے۔ اس میں بعض اوقات ان کی طرف سے لاجسٹک ایشوز آتے ہیں، یہ مسائل ہمارے رہتے ہیں کہ جلدی آئے جلدی نہ آئے، کیوں اتنا ٹائم لگ گیا، کیوں اتنا ٹائم لگنا چاہیے، یہ گفتگو ضرور ہوتی ہے۔ لیکن اس پرنسپل پہ کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ان کو ہماری فیسلٹی اویلیبل ہے کہ انہوں نے یہاں سے جانا ہے۔ آپ کوئی اس میں ایڈیشنل چیز تو نہیں سمجھتے؟ ایسے ہی ہے، اوکے۔ سر اویس کیانی 24 نیوز اسلام آباد سر ہے، تھینک یو۔ جی جناب۔ سر دو مختصر سے سوالات ہیں، ایک فواد صاحب سے ہے کہ جو سر گورنمنٹ انٹیٹیز کے حوالے سے سر بات کرنی ہے کہ ان کی نجکاری کب تک مکمل کب تک ہو رہی ہے، اور دوسرا سر یہ بتائیں کہ الیکشن کے حوالے سے کیا تیاریاں ہیں۔ سپریم کورٹ نے چونکہ نوٹس سرو کیا ہے الیکشن کمیشن اور آپ کو بھی، فیڈرل گورنمنٹ کو بھی، تو اس حوالے سے اب تک کی کیا لیٹسٹ سچویشن؟ اچھا میں سمجھا تم مرمچی کا پوچھ رہے ہو، چلو کوئی نہیں، مجھے پتہ لگ گیا کہ تم کس چیز میں انٹرسٹڈ ہو۔ وہ فواد صاحب سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ ہم حکومت ہیں، ہم اس وقت حکومتی ترجمان کے طور پہ میں بات کر رہا ہوں۔ نجکاری کا گھنٹوں کے حساب سے، دن کے حساب سے، سیکنڈ کے حساب سے تو ہم بتانے سے معذور ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم پوری تندئی سے کوشش کر رہے ہیں کہ جلد از جلد جیسے ہی مکمل ہوگا انشاءاللہ آپ کے ساتھ، سب سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کیا ہم نے اچیو کیا۔ دوسرا الیکشن انشاءاللہ گہما گہمی ہو گئی ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ الیکشن کے بہت جلد ڈیٹ اناؤنس ہو جائے گا، میں اور آپ اکٹھے ووٹ دینے جائیں گے اگر ہمارے ایک ہی شہر میں رجسٹرڈ ہوا ووٹر، اور اللہ خیر سے اللہ اس کے بعد نتیجہ آ جائے گا، پھر آگے چلیں گے۔ علینا شبری پیچھے جائیں گے۔ Assalamu alaikum, Prime Minister Saab. This is Alina Shigri, ABN News, Daily AUSAF. My question is regarding the domestic politics that is taking place. آپ کو پتہ ہے سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب ملک واپس آئے ہیں 4 سال کے بعد، اور ان کی حوالے سے ان کو کرٹیسزم کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے ریگارڈنگ the state machinery that is used for staging a political comeback, and your government is also being criticized for playing the role of a facilitator. تو state کے حوالے سے جو کہا جا رہا ہے that they are thick and deep with the regards to facilitating the former prime minister. اس حوالے سے ضرور بتائیے گا کہ کس نے انسٹرکشنز دی تھی نادرا کو اسلام آباد ایئرپورٹ پہ نواز شریف صاحب کے جو بایو میٹرکس ہوئے تھے، اور جو فیسیلیٹیشن کے حوالے سے جو ایک آپ کو تنقید کا، آپ کی گورنمنٹ کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس حوالے سے ضرور بتائیے گا۔ اینڈ جو لیول پلینگ فیلڈ ہے جہاں پر آپ نے کہا کہ گہما گہمی الیکشن سے متعلق شروع ہو چکی ہے، پولیٹیکل پارٹیز ڈیمانڈنگ اے لیول پلینگ فیلڈ، پاکستان پیپلز پارٹی، JUIF ہے، پاکستان تحریک انصاف، جن کو لوکل ایڈمنسٹریشن کی جانب سے گزشتہ روز بھی کنونشن کی اجازت دی گئی، لیکن آلدو اس کے باوجود بھی 50 کے قریب ان کے لوگ گرفتار کیے گئے تھے۔ تو لیول پلینگ فیلڈ سے متعلق بھی آپ کا جواب کیا ہوگا؟ تھینک یو۔ اچھا میں سمجھ رہا تھا آپ جو ہے نا آل ویدر لنکیجز جو خنجراب، اور چونکہ آپ کا اپنا علاقہ بھی ہے گلگت کا، میں جانتا ہوں آپ شگر سے ہیں نا،
You would be very much interested in that, but it seems कि आपकी priority तो उस तरफ इतनी नहीं है. वो इतना important project था. वैसे ही मैं बताता चलूँ, इसका तो जवाब दूंगा कि strategically the entire Xinjiang, along with the parallel Central Asia, then mainland China, or 240 million people on this side of Pakistan, they are exploring one another in the future. बहरहाल आपको बायोमेट्रिक्स के सवाल का जवाब मैं पहले देता हूँ, क्योंकि ये तो अपनी जगह पे है अहमियत, बायोमेट्रिक्स वाला भी अहम है. जी मेरे नहीं मेरी छोटी वो अर्ज मेरी सुन लें. मैं आपको ये कह रहा था कि आज हमने चाइनीज़ विजिट पे ये बुलाया हुआ, लेकिन ठीक है, आपका हक है, आपका इख्तियार है. देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड को अगर कोई ये समझता है कि एक मखसूस जमात को जो कि बहुत सारे लोगों की प्रेफरेंस है, मुझे पता है, उनको जिताने के लिए माहौल बनाया जाए तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड होगा, तो फिर इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता. बायोमेट्रिक्स नादरा में अगर आप जाएं तो क्या पीएम ऑफिस की इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत है कि जी अलीना शिगरी के बायोमेट्रिक्स होने चाहिए? ये बायोमेट्रिक्स आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एज अ राइट इंश्राइन कराता है बाय द वर्च्यू ऑफ योर बर्थ. अगर मियाँ नवाज शरीफ पैदाइशी तौर पे पाकिस्तानी है, जो कि मेरे ख्याल में है, तो उनके बायोमेट्रिक्स होने के लिए कौन सी ऐसी एक्स्ट्रा माइल काम यहाँ पे हुकूमत ने किया है और यहाँ पे नादरा को इंस्ट्रक्शंस गई हैं कि जनाब फ़ौरन पहुँच के उनके बायोमेट्रिक्स ले लें. उसकी रिक्वायरमेंट है. ही इज़ इंटाइटल्ड एज अ नेचुरल बॉर्न सिटीजन ऑफ दिस कंट्री. क्या उसमें कोई उनको इस प्रोसेस से गुजरने में कोई पॉलिटिकल एडवांटेज मिला है, कोई और एडवांटेज मिला है, तो चलो मैं उस पर भी ज़रूर सोचता. एक नॉर्मल डेटाबेस प्रोसीजर को इस तरह पेश करना कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है. 2018 में लेवल प्लेइंग फील्ड याद है? वो याद है जब वहाँ पर वो कोई एक महाज बना था, साउथ जनूब ऐसे, याद है? नहीं, मुझे खूब भूला हुआ है ना, मैं इससे पूछ रहा हूँ कि याद है? और फिर वो महाज कहाँ एंड अप हुआ? या मैं पॉलिटिकल बातें करना नहीं चाह रहा हूँ, मैं अवॉइड करना. हमारा काम देखिए सिर्फ इतना है कि हमने इस प्रोसेस को असिस्ट करना है. जर्नली कोशिश करनी है कि तमाम जमातों को जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक एक सो कॉल्ड लेवल प्लेइंग फील्ड मिले. उसमें उसके बावजूद क्वेश्चंस होंगे, उसमें उसके बावजूद लोग उसको अपनी सतह पे अपनी सेटिस्फेक्शन के लेवल पे नहीं पाएंगे, लेकिन जो बाय एंड लार्ज स्टैंडर्ड्स हैं वो अगर इन प्लेस हों तो वी एज अ गवर्नमेंट वुड बी क्वाइट हैप्पी कि हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर दी. हम ये नहीं चाहते कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एंटिटी और उससे जुड़े हुए प्लेयर्स वो पॉलिटिकल प्रोसेस से बाहर हों until and unless it is the judicial conclusion. अगर अदालती फैसलों के तहत मुझ पे पाबंदी लग जाती है, आप पे लग जाती है, दुरुस्त या गलत, बहरहाल इस निज़ाम के तहत हमें उसको तस्लीम करना पड़ता है. ये माजी में भी हुआ है, ये अभी भी हो रहा है, ये मुस्तकबिल में भी होगा. until and unless पार्लियामेंट आने वाली रिफॉर्म कर दे और कहे कि जनाब जिस तरह वो बाकी ममालिक में भी तहरीकें चल रही है कि जुडिशरी जो भी फैसले करे उसकी जो फाइनल अपेलेट अथॉरिटी वो पार्लियामेंट को कर दे, हमें क्या एतराज़ है? वो डेलिब्रेट कर ले, वो सोचे कि जनाब ये जो जुडिशल फैसला है दुरुस्त है या नहीं है दुरुस्त. ये वो क्वेश्चंस है जो पॉलिटिकल प्रोसेस में चलने. अब ये 1.5-2 महीने में हमने कौन सी ऐसी अटेम्प्ट्स कर देनी है कि किसी एक जमात को जो है ना 171 तादाद में सीटें मिल जाएगी और वो हुकूमत साजी करेगी. अपने मेरे ख्याल में हर सियासी जमात को फोकस अपने बयानिए पे करना चाहिए. वो इस मुल्क में क्या करना चाहते हैं, कैसी हुकूमत लाना चाहते हैं, महाशी पॉलिसियाँ क्या होंगी, सिक्योरिटी की पॉलिसियाँ क्या होंगी, बाकी जो जुड़े हुए इदारती इंस्टीट्यूशनल चैलेंजेस हैं उनके
حوالے سے ان کا کیا ویو ہوگا. اگر یہ بحث اس کے ارد گرد تمام الیکشن کا ہو تو وہ میرے خیال میں مناسب ہوگا. اب کوئی کہے کہ میں پارلیمنٹ کو آگ بھی لگاؤں گا اور جمہوریت کا چیمپئن بھی بنوں گا, میں وزیر اعظم ہاؤس میں اسالٹ کروں گا, رائٹس کروں گا, لیکن ساتھ میں جمہوریت کا چیمپئن بھی بنوں گا, ایسے انوائرمنٹ میں سوشل آرڈر قائم نہیں رہتا. اس کو پیسفل پروٹیسٹ سے جو جوڑ رہا ہے جوڑتا رہے, قانون نہیں جوڑتا اس کو. قانون کی نظر میں ایک بڑی کلیئرٹی ہے. جو مدر آف ڈیموکریسی ہے, ویسٹ منسٹر میں چلتے ہیں, لندن میں ٹونی بلیئر کہہ گیا ہوں 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کو آگ لگاتے ہیں, اور پھر وہیں آگ لگانے کے اٹیمپٹ کے بعد کہتے ہیں کہ اب ہمیں رائٹ دیا جائے وداؤٹ فیسنگ دا لا, اور چونکہ یہ میرا ڈیموکریٹک رائٹ ہے میں نے آگ لگا دی. میں دیکھتا ہوں کہ اس آگ لگانے کے جو عمل ہے اس کو کیسے رسپونڈ کیا جاتا ہے. اب اس کو اگر سمجھ رہے کہ ہم اس کنٹینیویشن میں اب نگران حکومت آ گئی ہے تو ان تمام چیزوں کو ختم کیوں نہیں کر دیتے, لیول پلینگ فیلڈ دے دیں, لوگوں کو آگ لگانے کی جو لائسنس ہے وہ فراہم کر دیں. یہ تو نہیں ہو سکتا. اب اس عمل میں ایکس جماعت ملوث ہے, وائی جماعت ملوث ہے, یہی حرکتیں اگر جمعیت علماء اسلام نے کی ہوتی, آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کے کریں کہ کیا یہی پرسپیکٹو لوگوں کا ہوتا جو کسی ایک مخصوص جماعت کے ساتھ ہے. ان سب نے ان کو مولوی بھی قرار دے دینا تھا, اسلام کو ریڈیکلائز قسم کا دین بھی قرار دے دینا تھا, اور ان سب پہ بمبارمنٹ کرنے کا ڈیمانڈ بھی دے دینی تھی کہ F-16 استعمال کریں. لیکن دوسری جانب آپ ایک ایسی جماعت جو کہ نسبتاً لبرل ہے اس کو اسی عمل کی اجازت, یا لیٹ سے یہ پیپلز پارٹی نے کی ہوتی, یا لیٹ سے یہ PMLN نے کی ہوتی, یہ کسی اور ایسی جماعت مین اسٹریم نے کی ہوتی. دیکھیے یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر وہ عمل جو ہے اس کو تو لیول پلینگ فیلڈ آپ نہیں سمجھتے. کیوں قانون کا نفاذ کرنا, قانون کی پاسداری کرنا, ہم تمام لوگ یہ سنتے آ رہے ہیں رول آف لا. Isn't it the rule of law کہ they are being tried and under those procedures there can be flawed procedures. There would be a need and requirement to improve those procedures. ہم تو رو یہ رہے کہ وہ اپنا وقت اگر ان چیزوں میں ضائع نہ کرتے اور یہ تمام پروسیجرز کا کچھ ریفارم کیا ہوتا تو آج اس سے مستفید ہو رہے ہوتے. اور ایون آنے والے پارلیمنٹ کو بھی میری یہ درخواست ہے کہ جہاں جہاں وہ سمجھتے ہیں ضرور ان چیزوں کو امپروو کریں, جہاں پر ٹرانسپیرنسی بنے, جہاں پہ رول آف لا آئے, جہاں پہ ایسی چیزیں جو ایز اے سویلین آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اکنامک اور پولیٹیکل رائٹس کو پروٹیکٹ کر سکتے تو کریں نا. کس نے روکا ہے؟ ریفارم کریں. سول لٹیگیشن, کرمنل لٹیگیشن میں میرا اور آپ جیسا بندہ پھنس جائے, اگر میرا اور آپ کا کوئی پلاٹ کا خدا نخواستہ جھگڑا آیا تو میرے بچے اور آپ کے بچے بھی اس سے جانبر نہیں ہو سکتے. یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ یہ فیصلہ پارلیمان نہیں کرنا ہے نا. ہمارے کیس میں تو کیوں نہیں کرتی پارلیمان؟ کس نے روکا ہے پارلیمان کو کہ میرے اور آپ کے بچوں کو لڑائی سے بچائے؟ میں رضان دے چکا ہوں. آپ دیکھو نا, میں نے آپ کو کہا نا کہ اگر آپ لوگوں نے انویسٹیگیشن کی ہوتی تو یہ سوال کی ضرورت نہ پڑتی. میں پھر آپ کو کروں. دیکھیں سر, میری جان ایک منٹ پہلے تو آپ آؤٹ آف ٹرن بولیں, لیکن خیر ہے بولیں, آپ کا حق ہے. سر ایک میری عرض سن لیں, میری ایک عرض سن لیں. لیکن جو انفلوئنشل ہیں, جو لوگ بینیفٹ کرتے ہیں, ان کو کوئی بھی آپ نہیں کرتا. کیا آپ بتائیں گے ہمیں کہ آپ نے 2-2.5 ماہ میں ٹیکسز انکریز کرنے کے لیے کیا کسی آدمی کو ٹیکس نیٹ میں لائے ہیں آپ, یا کوئی ایسے میئرز دیے ہیں کیا جس کو کوئی ایسا لے آؤٹ کریں گے کہ آپ نے بڑا کافی اکنامک ریوائول پلان رول آؤٹ کریں گے؟ نہیں ہوا ابھی تک. وی آر ویٹنگ فار دیٹ. You should wait. We will respond this by the end of our tenure. سر شہریار خان سونو نیوز سے. سر میرا سوال ایک عام آدمی کا سوال ہے. سر
ڈالر کی قدر میں کمی ہو رہی ہے, پیٹرول کی قدر میں کمی ہوئی ہے. اب آپ نے ہدایت کی تھی تمام صوبوں کو کہ اس کے ثمرات عوام تک پہنچنے چاہیے. سر اس وقت پیاز 110 روپے ہے, آلو 110 روپے ہے. سر عام آدمی کا جینا مشکل ہوا ہے, اس کے لیے سر کیا فوری اقدامات کر رہے ہیں؟ تھینک یو. کم سے کم آپ کو اپنے کولیگ کے نسبت یہ نظر آ گیا کہ 2 مہینوں میں ڈالر نیچے آیا, پیٹرول نیچے آیا؟ نہیں, آپ کو نہیں نظر آیا. آپ چھوڑ دیں, آپ کا گزر گیا سوال, آپ کا سوال گزر گیا, آپ کا سوال گزر گیا. اب آپ بیٹھیں. آپ کا پلیز 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 یو آر ہیئر ویئر یو ہیو دا رائٹ ٹو آسک بٹ ناٹ انسلٹ. ہم دونوں کو میوچل ریسپیکٹ میں چلنا چاہیے. میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ شکر ہے کہ یہ آدھا حصہ آپ کو نظر آیا کہ اس کا امپیکٹ آیا. ایسا بالکل بھی نہیں تھا کہ کچھ بھی نہیں ہوا, 2 مہینے سے لوگ انتظار کر رہے ہیں. جو 50 سال میں نہیں ہوا, میں ڈالر کا ریٹ پاکستان میں کبھی بھی نیچے نہیں آیا. کیا کسی نے اپریشیٹ کیا اس کو؟ پلیز. اور 16 روپے سے میں نے 335 روپے میں ڈالر کا سفر خود وٹنس کیا ہے. مجھے جب یاد ہے 1984-85 میں اور 86 میں 16 روپے مجھے یاد پڑتا ہے کہ ڈالر شروع ہوا, جس کا میں وٹنس ہوں, میری یاداشت میں ہے. اور 330 تک کا سفر میں نے دیکھا. میں نے اس کو ہمیشہ آگے جاتے ہوئے دیکھا ہے. پہلی مرتبہ الحمدللہ یہ پیچھے آیا ہے اور بہت ہی میننگ فل انداز میں آیا ہے. اب اس کا پیٹرول کی قیمتوں کا ٹرانسلیٹ ہونا غریب عوام کی, عام آدمی کی زندگی میں, اس کا آخر فائدہ, یہ بالکل جینوئن بات ہے. آج ہماری 4 صوبوں کے ساتھ جب میں گیا ہوں, یہاں سے چائنا سے جا رہا تھا, میں نے انسٹرکشنز پاس کی. آج ہم اس کا فالو اپ 4 صوبوں کے چیف منسٹرز اور چیف سیکریٹریز سے لے رہے ہیں کہ یہ ٹرانسپورٹرز کو انگیج کرنا تھا, ٹرانسپورٹرز سے بتانا تھا, باقی جو اشیاء خرد و نوش ہیں ان کو آبزرو کرنا تھا کہ کیا امپیکٹ آیا ہے اور کہاں کہاں پہ چیلنجز ہیں. کہیں ہورڈنگز کے جو ایشوز ہیں, باقی جو انڈسٹری سے ریلیٹڈ جو کہ صوبوں کے ڈومین میں آتے ہیں. اس پریس کانفرنس کے بعد سیدھا ہم زوم کے ساتھ ان کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں اور فالو اپ کر رہے ہیں. انسٹرکشنز پاسڈ ہیں. جی Thank you very much. بہت شکریہ پرائم منسٹر صاحب. I might be a little bit off track because I understand and not to offend my colleagues because مہنگائی ہے, انفلیشن ہے, and بالکل صحیح سوال بھی پوچھ رہے ہیں. My question is not on elections, not on domestic politics. ہم اپنی مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں, بالکل صحیح رو رہے ہیں, کافی عرصے سے اس چیز سے گزر رہے ہیں. لیکن I want to ask you about Palestine. وہاں جہاں بچے, عورتیں, بزرگ شہید ہو رہے ہیں. Since 7th of October, and obviously this has been going on for decades now, آپ کی اسٹیٹمنٹس آئی ہیں, میں نے فورن منسٹر کی اسٹیٹمنٹس دیکھی ہیں, سب منسٹرز کی, آپ کی انٹرنیشنل فورمز پہ بھی آپ نے اس ایشو کو ریز کیا ہے. بٹ کیا پریکٹیکل بھی کوئی اسٹیپس ہم لینے کی پوزیشن میں ہیں ایز ان ٹرمز آف ہیومینیٹیرین ایڈ, فوڈ, میڈیسن اینڈ ادر اسینشیل سپلائز؟ تھینک یو ویری مچ. ایک تو آئی اسپوک ٹو پیلسٹینین پریزیڈنٹ آلسو, محمود عباس صاحب, فورن منسٹر صاحب وغیرہ نے یہاں سے انیشیٹ کیا تھا. ہمارا ایک جو ایڈ کا وہ تھا, اٹ از آلریڈی اٹ ہیز بین ڈسپرسڈ. جو رفح کوریڈور وہاں کریٹ ہوئی ہے, اٹ ہیڈڈ ٹورڈز ایجپٹ, اور ایجپٹ کے ساتھ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جتنی بھی ایڈ ہے, ہیومینیٹیرین ایڈ, جس میں جو ہماری جتنی بھی ہمبل کا کنٹریبیوشن ہے, وہ ہم انشور کریں گے کہ اس طرف سے جائے. باقی سیزیشن آف وائلنس ایٹ دا مومنٹ از آر ٹارگیٹ, اور ہم تمام پلیئرز کے ساتھ مل کے OIC میں لیڈ رول لیتے ہوئے ہم نے کو ہوسٹ سعودی عربیہ کے ساتھ جو کیا. پہلا آبجیکٹو ہمارا یہی ہے کہ کسی طریقے سے جو سیزیشن ہے آف وائلنس وہ ٹارگیٹ ہم اچیو کریں, اور جو دونوں فریق ہیں وہ رک جائیں, جنگ بندی ہو جائے. اس کے بعد جو باقی مسائل ہیں ان کی طرف ہم جائیں, اور جنگ بندی کے ساتھ ساتھ جو ہیومینیٹیرین انٹرفیئرنس ہے یا کوریڈور ہے, اور وہ ایڈ انشور کرنا ہے فوڈ سپلائی میں, میڈیسن میں, ریسٹ آف دا تھنگس, وہ کیسے اسموتھ ہو سکتی ہیں افیکٹولی, جوائنٹلی کام کر رہے ہیں اس پہ. ظاہر ہے یہ ایک بہت پرانا جیو پولیٹیکل چیلنج ہے, جیو اسٹریٹجک چیلنج ہے ریجن کا, گلوبلی, اور یہ اتنا سمپلسٹک نہیں ہے کہ صرف پاکستان اکیلا جا کر اس مسئلے میں کوئی کردار ادا کرے گا. تمام پلیئرز ہیں, ہم جوائنٹلی
جو پلیئرز اس میں امپورٹنس رکھتے ہیں ان کے ساتھ. یہاں کو بڑی خبر، سویلینز کے ملٹری کورٹ میں ٹرائل کے حوالے سے سماعت جاری تھی. فیصلہ